وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ اسی رزق روٹی کا نام لے کر اسی ذات کی بات کو سننے اور سنانے سے دور ہیں جس کو محمد عربی کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنا اور سننا ہمیشہ ہی خوشی کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ہے آپ کا حلیہ مبارک۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی جب کہ آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تو آج کے حصے میں ہم ایک تو دیکھیں گے آپ کا حلیہ مبارک، اور دوسرا بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا رہن سہن کیسا تھا۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شوہر ہونے کے ناطے کتنے کامیاب شوہر تھے، اور آگے پھر پارے کے ساتھ دیکھیں گے کہ آپ ایک باپ ہونے کے ناطے کیا تھے۔ تو آج کے اس پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک شوہر ہونے کا اور ایک باپ ہونے کا ہمارے سامنے ہوگا۔ آئیے پہلے ذرا سا حلیے کے بارے میں جانتے ہیں۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیے کس کس کو شوق ہے نبی کے حلیے کو جاننے کا؟ کیوں نہ ہو، جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے ایک دیدار کے لیے ترستا ہے نا، وہ ہیں کیسے، وہ لگتے کیسے ہیں، وہ کیا ہے۔ اور محبت تو بندے کو اسی دن ملنی شروع ہو جاتی ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے۔ تو کسی نے پیارے نبی کے بارے میں کہا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ جس کے آئینے میں ہم بہت کچھ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہ تو آج ایسا آئینہ ہے اور آج نہ وہ ایسی دکان ہے جہاں سے یہ آئینہ ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بنے تو آپ کی جوانی جوبن پہ تھی، حسن اور دلکشی بلا کی تھی، گورا گورا رنگ بھی تھا، اور ساتھ چہرے پہ ملاحت تھی، اٹریکشن تھی جس کو آج کی زبان میں کہیں، اور مسکراتا ہوا نورانی چہرہ خوبصورت کیوں نہ لگے۔ عام سا چہرہ بھی ہو اور چہرے پہ اسمائل ہو اور نیکیوں کا نور ہو تو نظر نہیں ٹکتی۔ آپ کا چہرہ ہلکا سا گول تھا، یعنی گولائی لیے ہوئے تھا، قد درمیانہ، نہ تو پستہ قد یعنی چھوٹے قد کے اور نہ بہت زیادہ لمبے کہ دیکھنے میں ذرا سے عجیب لگے۔ سر بڑا تھا جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال بھی تھے اور تھوڑے تھوڑے گھنگریالے تھے۔ پیشانی چوڑی تھی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی تھی۔ باریک باریک بھویں تھیں، ایک دوسرے سے جدا تھی، یعنی دونوں بھووں کے بال بیچ میں جڑے ہوئے نہیں تھے، کچھ خمدار تھی اور ابھری ہوئی تھی، انتہائی خوشنما دراز پلکیں، اور آنکھیں ایسی تھی جیسے سرما لگا ہوا ہے، سیاہ سرمگی آنکھیں، یعنی چوڑی آنکھیں تھی آپ کے۔ سفیدی میں یہ جو آنکھ کا سفید حصہ ہے اس میں ہلکی ہلکی سرخی تھی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کرتی تھی۔ پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ تھی اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز۔ ناک کچھ اونچی اور ستواں یعنی نوکدار تھی۔ سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی دراڑیں، یعنی دو دانتوں کے بیچ میں ہلکی سی زخیں تھیں۔ گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے دانت، ایسے لگتا ہے جیسے ان سے نور ابل رہا ہے۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی تھی، خوبصورت سی اونچی گردن تھی، سینہ کشادہ تھا، اور یہ کندھے مونڈے جس کو بولتے ہیں، ان کے درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ تھا، یعنی چوڑے سینے والے تھے، چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں اور ہتھیلیاں تو فراخ اور نرم اور گداز۔ صحابی نے ایک موقع پہ کہا کہ میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ کو جب ہاتھ میں رکھ لیا تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ریشم زیادہ نرم ہے یا آپ کی ہتھیلیاں زیادہ نرم ہے۔ انگلیاں نہ بہت لمبی نہ بہت چھوٹی، بڑی موزوں سی لمبائی تھی ان کی، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نام گوشت تھا، یعنی آپ کی جو پنڈلیاں تھی نا وہ بہت موٹی نہیں تھی، تلوے بڑے گہرے تھے، پاؤں کا جو نیچے کے حصے نا اس میں سے کرو تھا، چلتے تو قوت کے ساتھ، ذرا آگے کو جھک کے چلتے ایسے جیسے کبھی اوپر سے کوئی پہاڑ سے آتا ہے نا تو ایسے سینہ کھل جاتا ہے، قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا کہ نشیب میں اتر رہے ہیں، اور چہرہ غور و فکر میں ڈوبا ہوا رہتا۔ آپ نے نوٹ کیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی غور و فکر تھا. اس کو تو ضرور اس رمضان میں اپنائیے، کیونکہ تدبر اور عمل ہی ہو رہا ہے قرآن کی آیتوں پہ بھی. نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوئے دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا تھا، یعنی آپ کے روب میں آ جاتا تھا. اس کے دل میں آپ کی ایک محبت بھی تھی اور ایک ایسی مرغوبیت تھی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں امپریسو پرسنالٹی تھی. اب دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں انسان بہت سوچتا ہے، میں ایسے دیکھوں گا، میں یہ کروں گا، میں اس کو ملوں گا. کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، کسی بھی موقع پہ اگر آپ نے ایسا سوچا ہو، لیکن جب آپ اس کے سامنے جاتے ہیں نا تو آپ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی طرف نظر بھر کے دیکھنے کی. صحابہ میں کئی صحابہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ ہم ساری زندگی نبی کو نظر بھر کے نہیں دیکھ سکے. جس کی عزت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، تو اس پہ نگاہ نہیں ٹکتی. ٹکر ٹکر دیکھنا یہ تو آج کی بات ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ سکرینز پہ دیکھتے ہوئے کسی کو نہیں پتا چل رہا ہوتا ہے کون کس کو دیکھ رہا ہے. ایون لوگ کسی کا لیکچر سنتے ہوئے اور اگر وہ میل ہے تو ٹکر ٹکر پلکے جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہے ہوتے، پسندیدہ نہیں ہے. یہ بھی ایک مسنون عمل ہے. ایون گھر میں بھی آپ دو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا ڈائننگ ٹیبل پہ، چاہے شوہر بیوی کیوں نہ ہو، ماں ٹکر ٹکر مت دیکھا کرے، اچھا نہیں لگتا. تھوڑی سی نظروں کو ہٹا کے دیکھیں. آپ کو بھی کوئی ٹکر ٹکر دیکھے نا آپ کو بھی نہیں اچھا لگے گا. اور آج کے دور میں تو ویسے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک بزنس بن چکی ہیں نا. اور کسی نے کیا برا جملہ بولا کہ لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے، تھوڑا سا ہٹ کے رکھتے تھے، نظر بچا کے. کیوں؟ کیونکہ یہ ادب کا بھی تقاضا تھا اور آپ کی محبت کا بھی یہی تقاضا تھا. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حسن کا ایک مرقع تھے، ایک نمونہ تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبصورتیاں دی تھی نا، یہ تو آپ کے میرے اختیار میں نہیں ہے نا. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ؟ اب آپ نے میں نے سنی یہ بات، اللہ کے نبی ایسے تھے، تو پھر آپ کا میرا عمل کیا ہو؟ کیا اب اپنی چہرے کو برا بلا کے میں ایسی کیوں نہیں، میرا معاملہ یہ کیوں نہیں، وہ نہیں. کسی نے کہا کہ آنکھوں میں ذہانت ہو اور دماغ کے اندر سوچے پاکیزہ ہوں اور علم کا نور ہو تو بندہ خوبصورت لگ ہی لگ جاتا ہے. یہ آج کا جو حسن کا ایک ہمارے ہاں تصور ہے نا، پتلی ناک، گورا رنگ اور پھر پارلرز، اسی سوچ پہ آباد ہے اور لاکھوں روپے لے کر ایک لڑکی کو پتہ نہیں کیا بھوتنی سی بنا دیتے ہیں نا. یہ بھی کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں گورا رنگ، پتلی ناک، کچھ کلچر اس میں سیاہ رنگ خوبصورتی ہے، موٹاپا خوبصورتی. ہمارے پتلی لڑکی ایسی تنکے جیسی کہتے ہیں یہ خوبصورت ہے. کوئی فرق ہے؟ تو آپ کے میرے لیے یہ ساری چیزیں کوئی رول ماڈل نہیں ہے. یہ تو صرف ایک بات ہے کہ اللہ نے جن کو بھی دین کے لیے یا اپنے کام کے لیے چنا نا، ان میں عیب نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی عیب ہو بھی تو اس کا عیب نہیں سمجھتے. صحابہ کرام میں سے کئی صحابی ایسے ہیں کہ وہ یعنی جسمانی کسی عیب کا شکار تھے. کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی ایک ٹانگ میں جھول ہے تو کیا یہ ان کا نقص ہے؟ کیا آج اگر ایسا کوئی انسان اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے تو کیا وہ کسی کمپلیکس میں چلا جائے؟ کیا آج اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کچھ سنتے پڑھتے ہوئے اب آپ اور میں رونے دھونے پڑ جائے؟ میں ایسی کیوں نہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں، میرے شوہر ایسے کیوں نہیں، میرے بھائی کیوں نہیں، میرے باپ کیوں نہیں؟ نہیں. آپ نبی کی خوبیوں میں جو چیزیں نوٹ کریں وہ بھی چند بول دیتی ہوں. ان ساری چیزوں کے مجموعے کو شمائل کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نمبر 1 یہ ہے کہ آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، آپ اور میں بنے. سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، میں اور آپ بنے. سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، میں اور آپ بنے. سب سے زیادہ شریف تھے، آپ اور میں بنے. جو آپ سے ملتا وہ آپ کو محبوب بنا لیتا، آپ بھی لوگوں کے محبوب بنیے. کسی نے کہا کہ نہ میں نے آپ جیسا پہلے کوئی دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا. کوئی آپ سے مل کے ایک دفعہ جائے بس، پھر اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرے. بہت سارے لوگوں سے آپ کا حلیہ جو ملتا ہے، لیکن جو سب سے خوبصورت حلیہ بیان ہوتا ہے وہ ہجرت کی رات معبد کے گھر سے جو آپ گزر گئے اور انہوں نے ابو بکر اور آپ کو جو دیکھا اور اپنی بکریوں کا دودھ پلایا. بعد میں اس نے اپنے شوہر کو جو بتایا اسی کو ہمارے سلف صالحین لیتے رہے. اور اس میں تو وہ کیا خوبصورتی انہوں نے بیان کی ہے کہ آج پتہ نہیں کون ہمارے گھر سے گزر گیا. یہ ٹھنڈک، یہ خوبصورتی، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ انسان کے لیے ایک قسم کی اچھی گواہی بھی بنتی ہے.
پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیچرز تھے، ایک تو تھے نا آپ کے میرے فیچرز، ناک موٹا کے پتلا، یہ ایک چیز ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز جو میں آپ سب اسٹوڈنٹس اور ایڈمنس کے لیے خاص طور پہ بولوں گی، وہ کیا ہیں؟ آپ کے ایکشنز، جس کا باڈی لینگویج کہہ لیں، ایکسپریشنز، تیوریاں تو نہیں چھوڑی ہوئی، ہر وقت تفکر کے ساتھ آپ کے چہرے کے اوپر ایک عجیب و غریب سی کراہت تو نہیں آ گئی کہ آپ ہر وقت گھبراہٹو تو نہیں رہتے، پریشان تو نہیں لگتے دیکھنے میں؟ اللہ کے نبی ایسے نہیں لگتے، اسمائلی فیس تھا۔ یہ باتیں جو کہہ رہی ہیں اس کو نوٹ کریں۔ دین والے کو دیکھ کے دوسروں کے دل میں ٹھنڈک پڑنی چاہیے۔ آپ کا سکارف بھی اگر ٹیڑھا ہے نا، اور آپ بیٹھے ہیں سامنے اگر کسی جگہ ایز اے ایڈمن یا ریسیپشن پہ، آنے والا آپ کو دیکھے نا تھوڑی گھبراہٹ محسوس کرے گا۔ کتنی بات ہے، آپ کا ڈائننگ ٹیبل ہو اور اس کی ایک پلو کی چادر لٹک رہی ہے اور دوسری طرف ہو، مزہ نہیں آتا۔ بیڈ شیٹ کا ایک کونا ٹیڑھا ہو ایک سیدھا ہو، مزہ نہیں آتا۔ تو اپنے لباس اور حال حلیے کا خیال اس لیے رکھا کریں کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے، اور یاد رکھیے انسان کی طبیعت میں خوبصورتی ہے، اور ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ تو یہ جو سلیقہ ہوتا ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ دین کے ساتھ اس سلیقے کا ضرور اہتمام کریں۔ اگر ابائے میں اسمیل آئے تو یہ دینداری ہے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر ایسے لگے کہ سو کے اٹھ کر آگے اور ہمارے چہرے پہ کوئی فریشنس نہ ہو، یہ دینداری نہیں ہے۔ کنگھی نہ کرنا دینداری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کے رکھتے تھے، مانگ نکل آتی تو رہنے دیتے، اور اگر نہ نکلتی تو نہ نکالتے، اور آپ کے بال جو تھے کانوں کی لو تک بڑھے ہوئے تھے، رنگ بھی چمکتا تھا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آپ کو جو دور سے دیکھتا نا تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ آپ بڑی ناک والے ہیں، سمجھے ناک والا ہونا، یعنی ذرا سے لیے دیے رہنے والے، لیکن جب آپ کے قریب آتا تو لگتا کہ آپ سے زیادہ نرم، ایزی گوئنگ، اور بہت ہی آپ کہہ لیجئے کہ نظروں میں جچنے والا کوئی نہیں، یعنی آپ مشکل نہیں تھے، آپ بڑے ایزی گوئنگ تھے۔ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ کا پیٹ اور سینہ، ایسے میں ہاتھ سے دیکھیے، ایسے سینے پہ ہاتھ پھیرا جائے نا تو پیٹ اور سینہ ہموار تھا، یعنی پیٹ کی توند باہر نہیں تھی نکلی ہوئی۔ اب اس پہ آپ اور میں کیا کریں، یہ آپ سب کو پتا ہے۔ سینے سے ناف تک ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک دھاری تھی آپ کے جسم پہ، اور اسی طرح پیٹ بالوں سے خالی تھا۔ پیچھے مہر نبوت تھی، جس کے اوپر جیسے ایک موٹا سا تل ہو اور بالوں کا گچھا ہو۔ آپ کی نواسیوں بچوں میں سے کبھی ایک موقع پہ کوئی اس سے کھیل رہا تھا تو صحابہ نے دیکھ لیا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزوں کو لیتے ہوئے آپ اور میں اپنے لیے تو یہ ضرور دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبی جیسے کردار والا بنا دے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ آخری زندگی تک آپ کی داڑھی کے چند بالوں کے سوا کوئی بال سفید نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں نے نبی کو خواب میں دیکھا، کہا کیسے؟ کا سفید لمبی داڑھی تھی، کہا رک جاؤ ادھر، یہ نبی نہیں تھے۔ شیطان آپ کی شکل نہیں بنا سکتا خواب میں بھی، کہا کہ وہ خواب میں اگر ایسے تھے تو وہ نبی نہیں تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مدینہ میں جب آئے تو آپ نے مانگ درمیان میں نکالنی شروع کر دی، کیونکہ یہود سائڈ پہ نکالتے تھے، تو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا۔ مشرک لوگ سروں میں مانگ نکالا کرتے تھے، اہل کتاب بغیر مانگ کے چھوڑتے تھے، یعنی جیسے حالات اور موقع ہوتا، آپ جو اس دور کے وہاں رہنے والے مشرکین یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کی عادت ہوتی، آپ اسے الٹ کر لیتے تاکہ آپ ان سے ڈیفرنٹ دکھیں۔ اسی طرح سے اب تھوڑا سا دیکھیں گے کہ یہ تو تھی شکل و صورت، یہ تو تھی آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا اپنی بیوی کے ساتھ رکھ رکھاؤ کیسا تھا، آپ کیسے تھے اپنی بیوی کے ساتھ؟ تو میں نے ایک جملہ بولا، متبسم، اسمائلی۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صرف مسکراتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی کو منہ کھول کر ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے مسوڑے یا تالو دکھ جاتے، آپ تو صرف مسکراتے تھے۔ اور عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، تو بیوی کے ساتھ بھی آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا تھا، اسمائلی تھے، اور بہترین طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اس کی سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ آپ سے عمر میں 15 سال بڑی تھی، لیکن آپ نے کبھی زندگی بھر ان کو اس کا تانا نہیں دیا، احساس نہیں دلایا کہ میں تم سے جوان ہوں،
عام طور پہ مرد چھوٹی عمر کی لڑکی یا عورت کو پسند کرتے ہیں، اپنی عمر سے ایٹ لیسٹ 10-12 سال چھوٹی۔ اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ پھر جب آپ گفتگو فرماتے تو بہت تیز نہیں بولتے تھے، نپے تلے لفظ تھے، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے، عموماً اپنی بات کو 3 دفعہ دہراتے۔ صحابی کہتے کہ آپ کے پاس بیٹھ کر آپ سے باتیں کرتے اور سننے والا بڑے آرام سے اس کو لکھ سکتا تھا اور یاد بھی کر لیتا تھا۔ لوگوں کے لیے ایزی گوئنگ تھے، اور اسی طرح سے آپ کا جو انداز تھا وہ بڑا بلیغانہ تھا۔ تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جب بات کرتے تو اس کے اندر ایک تدبر کا انداز ہوتا، چیخنے چلانے والے نہیں تھے، شاؤٹنگ نہیں تھے۔ آپ نے کبھی اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ اس بیوی پہ نہ کسی اور پہ۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر۔ شوہروں کے لیے بھی یہ پیغام ہے، آپ نہ اپنے شوہروں کو دیجیے گا، آپ اپنے لیے وہ باتیں لیا کریں جو عورتوں والی اچھی ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ ان کو بھی سنائے گا نا یہ چیزیں، تو وہ خود سن کے آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ جتنا زیادہ آپ اللہ کے نبی کے بارے میں جانتے ہیں اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اور ایک بک ہے بہت اچھی، پروفٹ ایٹ ہوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیسے تھے۔ آپ کو دنیاوی باتوں پہ بالکل غصہ نہیں آتا تھا، آپ کی کوئی ذاتی ضرورت نہیں پوری ہوئی بالکل غصہ نہیں آتا تھا، لیکن یہ کہہ لیجئے کہ دینی امور میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں لوگوں کی، اس میں ذرا سے بھی کمی بیشی ہوتی تو آپ غضبناک ہو جاتے، اور آپ کا غصہ کسی چیز سے نہیں جاتا تھا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آتا تھا تو انتقام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کسی کو اشارہ کرتے نا تو پوری ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرتے۔ کبھی آپ کو کسی چیز پہ تعجب ہوتا تو ہاتھ کو الٹا کر دیتے، یعنی یہ کہتے ہیں کیا ہو گیا لوگوں کا، اب آپ میرے ہاتھ سے ہی دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ کو الٹا کر دیتے، کبھی ایسے کر دیتے، اور آپ کا انداز جو تھا وہ بڑا مربوط تھا، بات کے دوران ہاتھوں کو حرکت بھی دیتے تھے۔ اسی طرح کبھی دائیں ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی سے ایسے آپ دیکھیے، ایسے۔ اب یہ سارے ڈیفرنٹ پوز ہیں، آپ دیکھیے صحابہ نے یہ سب کچھ نوٹ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کبھی مسکراتے تو آپ کے دانت ایسے دکھتے جیسے بارش کے بعد اولے پڑتے ہیں نا برف کی طرح، یعنی آپ کے دانت بہت سفید تھے یہ کہہ لیجئے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کرتے تھے، اتنی شدید محبت تھی کہ آپ کے ساتھ جو زندگی گزری بڑی پرلطف زندگی تھی، ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ حضرت خدیجہ بھی بہت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ اب ذرا اسکارف ڈھیلے کر کے سنیے، ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے، میں اور آپ تو یہی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا، ہمیشہ اس کا پورا پورا خیال رکھتی تھی۔ آپ کے جذبات، آپ کے رجحانات، آپ کی امنگیں اور آپ کی دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ گئیں۔ ایک اچھی بیوی اتنی ہی سمجھدار ہونی چاہیے۔ یہ جو گھروں میں اکثر جھگڑے ہوتے ہیں اور بڑی رسا کشی ہوتی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھ پاتے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا اور ہر طرح کی سہولتیں پہنچائیں آپ کو۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام کی بنیادوں میں بی بی خدیجہ اور ابو بکر صدیق کا مال لگا ہوا۔ اللہ کے نبی پہلے کماتے تھے، لیکن جب نبوت کی ذمہ داریاں پڑی تو آہستہ آہستہ وہ سب چھوٹ گیا۔ حضرت خدیجہ کا مال اللہ کے نبی کے ہاتھ میں تھا، کبھی نہیں روک ٹوک کی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سنتے سناتے پڑھتے پڑھاتے آپ اور میں اپنے لیے اس چیز کو بنیاد بنائیے کہ اگر ہماری گھریلو زندگی پر اطمینان ہوگی، گھروں میں سکون ہوگا، تو پھر باہر بھی سکون ہوگا۔ آج ویسٹ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ان کے گھروں میں سکون نہیں، ان کے گھر نام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر تو بیوی سے بنتا ہے، شوہر سے بنتا ہے، وہاں تو لیونگ ٹوگیدر ہے۔ گھر کے اندر جو آگے بڑھوتری ہوتی ہے وہ تو اولاد سے ہوتی ہے، وہ تو نسل چلتی ہے، وہاں تو نسل والی بات ہی نہیں ہے نا۔ تو جب گھروں میں سکون آتا ہے تو معاشروں میں سکون ہے، اور اگر خود میں پرسکون نہیں تو آپ کو کیسے پڑھاؤں گی؟ آپ کو خود بے چینی ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، آپ کیسے لکھیں گے، کیسے سنیں گے؟ تو اللہ کے نبی کا ایک بہت بڑا احسان انسانیت پہ کیا ہے کہ آپ نے لوگوں کو گھریلو زندگی سکھائی ہے، کیسے رہو، کس طرح رہو۔ آج عموماً شادی کے اور شادی کے بعد کی زندگی کے ساتھ بس شور و گل، ہنگامہ، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ہو رہا ہے۔
یہ سب نہیں تھا. اچھے گھرانوں کے بیچ میں جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی خود انجوائے کرنے والی ہوتی ہیں. آج ہم دوسروں کو زیادہ انجوائے کرا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی چونکہ سچ بولتے تھے، ایمانداری سے کام کرتے تھے، ہنگاموں سے بچتے تھے. آپ کو شور و غل کی محفلیں پسند نہیں تھی. آپ بہت زیادہ سوشلائز کرنا اور جس کو آپ کہیں کہ فن اینڈ فرولک، اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے. حضرت خدیجہ سمجھ گئیں، چنانچہ آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کرتی تھی. آپ کے معمولات پر کوئی اثر نہیں پڑا. اسی طرح آپ اکثر شادی کے بعد دور نکل جاتے، وسیع اور روح پرور فضاؤں میں جاتے. اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہیں کرنی پڑتی تھی کیونکہ کاروبار بدل گیا تھا. یکسوئی زیادہ رہتی، اطمینان ملتا، غور و فکر کرتے، کائنات کے مناظر پہ غور کرتے، اور گویا کہ آپ کائنات سے، فطرت سے گائیڈ لائن لے رہے تھے. ایک ہوتا ہے استاد سے سیکھنا اور ایک ہوتا ہے کائنات سے سیکھنا. اور ایک جملہ لکھ لیجئے، آپ کائنات آپ کی استاد بن جاتی ہے اگر آپ غور و فکر کریں. اور یہ جملے اگر آپ نے لینے تو دورہ قرآن 2010 سنیے. اس کا ٹاپک ہی یہ تھا، رب کو پہچاننا اس کی نشانیوں سے. مصیبتیں بھی آپ کی استاد بن جاتی ہیں، شرط ہے کہ آپ ان مصیبتوں سے سبق لیں. یہ آج کے بارے میں ہم پڑھنے لگے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی اپنی ان ساری عادات کے باوجود بھی حضرت خدیجہ کے حقوق سے غافل نہ رہے. خدیجہ چونکہ ایک باشعور، وفا شعار، فرض شناس خاتون تھیں، تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے. عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل کو خوش کرنے کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور ان کی طبیعت کی پوری رعایت کرتے. گو کہ انہوں نے اپنا مال آپ کے ہاتھ میں دے دیا تھا، لیکن آپ ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، کاروبار کو بڑھاتے، اور جس پر پورا اطمینان ہوتا، جو سچا اور ایماندار ہوتا، اس کو اپنے کام میں ڈالتے. یہ بھی ایک اہم بات لکھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ کسی بھی کام کرنے کے لیے بہترین انسان کو چنتے اور پھر اس پہ ڈال دیتے، بیچ میں روک ٹوک نہیں کرتے تھے. اور یہ زندگی کا ایک اصول بنا لے. بگڑے ہوئے، کمزور، میڈیوکر، ڈھیلے ڈھالے لوگوں سے کام لینا اور پھر ہر وقت ان کے سر پہ ڈنڈا لگانا، یہ بس 2-4 سال کا کھیل ہوتا ہے. دی بیسٹ پرسن کو چوز کیجئے، جس کام کے لیے بھی رکھیں، اور پھر اس کو پوری سپیس دیجئے، اعتماد کیجئے. اور جب دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوں، اللہ کا ڈر ہو، تو کوئی کسی کے سامنے یا کسی کے پیچھے ایک ہی جیسا ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی پرسکون تھی. حضرت خدیجہ نے آپ کو بہت بڑے بڑے مالداروں پر ترجیح دی تھی، بہت بڑے جاہ و منصب والے لوگوں کے مقابلے میں آپ کو چوز کیے تھے، تو ان کا آپ کے بارے میں حسن ظن تھا، آپ سے پر امید تھی. ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ شخص کردار کا بڑا امیر ہے. آپ دیکھیں نا، کروڑ پتی بندہ اور بیوی کو گالی دے تو رہے گی اس کے ساتھ بیوی؟ اس کی بے عزتی کرے دوسروں میں، چاہے ہر مہینے اس کو سونے کا سیٹ دلا دے، خاک میں جائے ایسا سونے کا سیٹ. کیا کرنا ہے اس پھول کو جو دوسروں کے سامنے تو آپ جوڑے میں لگا دے، اور اکیلے میں آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کے ساتھ برے بنے. تو بہرحال بہت پیارا جوڑا تھا، کیوپٹ کپل. حضرت عائشہ کی گواہی موجود ہے کہ مجھے آپ کی موجود بیویوں سے زیادہ خدیجہ پہ رشک آتا تھا. تھوڑا سا وہ جو ایک سکناپے کا اثر ہوتا ہے نا، میں خدیجہ کے لیے دل میں محسوس کرتی تھی. پھر اللہ کے نبی جب بھی کسی کی بات سنتے پوری توجہ سے سنتے ہیں. یعنی میں اپنی زبان میں اس کو ایک جملے میں کہہ دوں، چلتے پھرتے نہ باتیں سنتے تھے نہ سناتے تھے. ہمارا حال ہے کوئی واش روم میں جا رہا ہوتا ہے، ہم اس کو روک کے مسئلہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی دل میں بات ہوتی آتی، میں یہ کہنے بھائی صبر تو کیجئے، پہلے دیکھیے اگلا اس وقت کس پیس پہ ہے. تو جو بات سنتے ہیں غور سے سنتے ہیں، اکثر چپ رہتے، بلا ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات میں لوگوں سے الجھتے. بات آپ کی مختصر اور پرکشش ہوتی تھی. پھر آپ میں حصے لطافت بھی تھی، ظرافت. مذاق نہیں، مزاح کا رنگ تھا. لوگ آپ کی محفل میں بڑا انجوائے کیا کرتے تھے، گرویدہ ہو جاتے تھے. اور انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے اور آپ کے مشوروں کو اہمیت دیتے. اللہ مجھے آپ کو وہ ساری چیزیں جو ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں، اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.